أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بما ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين صدق اللہ العظیم۔ سورہ نحل کی ایک آیت کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 125۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ، پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے، اور ان سے اس طریقے پر بحث کرو جو سب سے بہتر ہو۔ بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکا، اور خوب جانتا ہے راہ والوں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اور اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان سے اس طریقے سے بحث کرو جو سب سے اچھی ہو۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک تمہارا رب اسے خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے گمراہ ہوا۔ وهو اعلم بالمهتدین، اور ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 طریقوں سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کا حکم فرمایا۔ نمبر 1، حکمت کے ساتھ، اس سے وہ مضبوط دلیل مراد ہے جو حق کو واضح اور شکوک اور شبہات کو زائل کر دے۔ نمبر 2، اچھی نصیحت کے ساتھ، اس سے مراد ترغیب اور ترہیب ہے، یعنی کسی کام کو کرنے کی ترغیب دینا اور کسی کام کرنے سے ڈرانا۔ نمبر 3، سب سے اچھے طریقے سے بحث کرو، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی آیات اور دلائل سے بلائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعوت حق اور دین کی حقانیت کو ظاہر کرنے کے لیے مناظرہ جائز ہے۔ اس آیت کی مناسبت سے یہاں امر بالمعروف کے آداب اور اس کے متعلق شرعی مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، امر بالمعروف یہ ہے کہ کسی کو اچھی بات کا حکم دے، مثلا کسی سے نماز پڑھنے کو کہنا، اور نہی عن المنکر کا مطلب یہ ہے کہ بری باتوں سے منع کرے۔ کسی کو گناہ کرتے دیکھے تو نہایت متانت اور نرمی کے ساتھ اسے منع کرے اور اسے اچھی طرح سمجھائے۔ پھر اگر اس طریقے سے کام نہ چلا اور وہ شخص باز نہ آیا تو اب سختی سے پیش آئے، اس کو سخت الفاظ کہیں مگر گالی نہ دے، نہ فحش لفظ زبان سے نکالے، اور اس سے بھی کام نہ چلے تو جو شخص ہاتھ سے کچھ کر سکتا ہے کرے، لیکن اس صورت میں فتنے اور قانونی پہلو کو سامنے رکھے، یعنی نہ خلاف قانون کرے اور نہ ایسے طریقہ اختیار کرے جس سے فتنہ ہو۔ امر بالمعروف کے لیے 5 چیزوں کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، علم، کیونکہ جسے علم نہ ہو وہ اس کام کو اچھی طرح انجام نہیں دے سکتا۔ نمبر 2، اس سے مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور دین اسلام کی سربلندی ہو۔ نمبر 3، جس کو حکم دیتا ہے اس کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرے اور نرمی کے ساتھ کہے۔ نمبر 4، حکم کرنے والا صابر اور بردبار ہو۔ نمبر 5، حکم کرنے والا خود اس بات پر عمل کرنے والا ہو، ورنہ قرآن کے اس حکم کا مصداق بن جائے گا، کیوں کہتے ہو جس کو تم خود نہیں کرتے۔
اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناخوشی کی بات ہے یہ کہ ایسی بات کہو جس کو خود نہ کرو، اور یہ بھی قرآن مجید میں فرمایا کہ کیا تم لوگوں کو اچھی بات کا حکم کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھولتے ہو۔ امر بالمعروف کی کئی صورتیں ہیں۔ اگر غالب گمانی ہے کہ یہ ان سے کہے گا تو اس کی بات مان لیں گے اور بری بات سے باز آ جائیں گے، تو بری بات سے منع کرنا واجب ہے، اس کو باز رہنا جائز نہیں۔ اور اگر گمان غالب یہ ہے کہ وہ طرح طرح کی تہمت باندھیں گے، گالیاں دیں گے، تو چھوڑ دینا افضل ہے۔ اگر یہ معلوم ہے کہ اسے ماریں گے اور یہ صبر نہ کر سکے گا، اس کی وجہ سے فتنہ اور فساد پیدا ہوگا، تو آپس میں لڑائی ٹھن جائے گی، جب بھی چھوڑنا افضل ہے۔ اور اگر معلوم ہو کہ وہ اگر اسے ماریں گے تو صبر کر لے گا، تو ان لوگوں کو برے کام سے منع کرے، اور یہ شخص مجاہد ہے۔ اور اگر معلوم ہے کہ مانیں گے نہیں مگر نہ ماریں گے اور نہ گالیاں دیں گے، تو اختیار ہے اور افضل یہی ہے کہ بری بات سے منع کریں۔ عام شخص کسی قاضی یعنی شریعت کے مطابق فیصلے کرنے والے جج، مفتی یا مشہور و معروف عالم کو امر بالمعروف نہ کرے کہ یہ بے ادبی ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ کسی خاص مصلحت کی وجہ سے ایک فعل کرتے ہیں جس تک عوام کی نظر نہیں پہنچتی، اور یہ شخص سمجھتا ہے کہ جیسے ہم نے کیا انہوں نے بھی کیا، حالانکہ دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ یہ حکم ان علماء کے بارے میں ہے جو احکام شریعت کے پابند ہیں، اور اتفاقاً کبھی ایسی چیز ظاہر ہوئی جو عوام کی نظر میں بری معلوم ہوتی ہے۔ وہ لوگ مراد نہیں جو حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتے اور نام علم کو بدنام کرتے ہیں۔ جس نے کسی کو بری بات کرتے دیکھا اور خود یہ بھی اس برے کام کو کرتا ہے تو اس برے کام سے منع کر دے، کیونکہ اس کے ذمے دو چیزیں واجب ہیں، برے کام کو چھوڑنا اور دوسرے کو برے کام سے منع کرنا۔ اگر ایک واجب کا چھوڑنے والا ہے تو دوسرے کا کیوں چھوڑنے والا بنتا ہے؟ صدق اللہ العظیم۔